تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب معاف کرنے پر آئے تو ڈائریکٹ ہم بدلہ بھی لے سکتے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رشتہ داری نبھائیں گے تو بدلہ نہیں لے سکتے, بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن اللہ سے بہترین بدلہ کوئی نہیں لے گا. یہ جو غیر مسلموں کے ساتھ, غیر مذہب کے ساتھ اللہ کا صبر ہے, برداشت ہے, یہ دنیا کی حد تک ہے. جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے, یعنی کوئی مر گیا, اب بھی اللہ کیا اسے دسترخوان پر بٹھائے گا, اب بھی اس کا ویلکم اور سواگت کیا جائے گا. اب تو جیسے مر گیا, اب تو اسے عذاب شروع ہے, عذاب شروع ہے اسے. تو اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے, انتقام, منتقم ہے, انتقام لینے والا ہے, بہترین. تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو معاف کرنے کا دل نہ چاہے, اگر بدلہ لینا ہے, انتقام لینا ہے, تو بھی ہم اگر بدلہ لے گے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک تھپڑ مارا ہوگا, ہم وہ ایک ہی تھپڑ مارے, لیکن بڑی زور سے مارنے کی وجہ سے اللہ ہم سے کہے کہ تو نے ظلم کیا, اتنی زور سے تھپڑ اس نے نہیں مارا تھا. بدلہ لینے میں 19 کچھ ہو جائے گا, تو اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ میں یہ معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں, اے اللہ تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے لے. لیکن دنیا میں اگر ہم اس سے بدلہ لیں گے تو پھر رشتے خراب ہو گئے, تعلقات خراب ہو گئے, اور خاندان میں جھگڑے ہو گئے. اسی لیے بدلہ نہ لیں, معاف کر دیں, اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں, اے اللہ تو اسے معاف کر دے. ایک طرف تو یہ بتایا ہمیں کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو معاف کر دو, دوسری طرف یہ بتایا کہ تم ایسے بنو مت کہ تم کسی اور کو تکلیف دو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھو غلطی تو کب ہوتی کہ جب مذہب یہ کہتا کہ چلو معاف کرو معاف کرو معاف کرو, تو لوگوں کو ہمت ہو جاتی, لوگ پھر تھپڑ مارتے اور کہتے مجھے معاف کر لے, لوگ چوری کرتے اور کہتے مجھے معاف کر لے, لوگ پھر زنا کرتے اور کہتے مجھے معاف کر لے. لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے, آزاد ہو جاتے. لیکن یہاں پر کہا کہ اگر تم کسی کو تکلیف دے رہے ہو تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے, شاگرد خاص ہے اور بڑے شاگرد ہے, فقیہ ہے, مطلب فقہ کے جاننے والے, اسلامی قانون کے جاننے والے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تھوڑا آپ لوگ آگے آ جاؤ, آ جاؤ مصطفیٰ بھی تھوڑا آگے آ جاؤ. تو اسلامی قانون کے جاننے والے کون؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. تو ان کے انتقال کا وقت قریب ہے, ان کے شاگرد آس پاس جمع ہیں. اب یہ بڑے شرمندہ اور رو رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی پوری زندگی پر نظر دوڑائی ہے, میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, میں نے کبھی کوئی فیصلہ, حالانکہ چیف جسٹس یعنی قاضی القضات تھے, یہ جو ججز ہوتے ہیں ججز کے چیف تھے, یعنی ان کا فیصلہ پتھر کی لکیر مانا جاتا تھا. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ یعنی پورے ملک میں اس وقت سکہ رائج الوقت سمجھا جاتا تھا, اتنے بڑے فقیہ تھے. 200 رکعت روزانہ نفل نماز پڑھا کرتے تھے. جو جج ہوتا ہے اسے کتنا کم وقت ہوتا ہے, فرصت نہیں ملتی, سمجھ میں ہی بات. جو چیف جسٹس ہوگا تو اس کے پاس تو اور بھی کم وقت ہوگا نا, ناندیڑ کا ذمہ دار وہ بزی ہوگا کلیکٹر, اور اگر سی ایم ہے پی ایم ہے تو اس کے پاس اور بھی کم وقت ہوتا ہے. میں یہ مثال دے رہا ہوں صرف. تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سمجھ لیجئے کہ سی ایم کی حیثیت تھی ان کی, اس سے بھی بڑی تھی بلکہ. تو اس کے باوجود یہ روزانہ 200 رکعتیں نفل نماز پڑھتے ہیں. ولی اللہ تھے, اللہ کے ولی تھے, انہیں فقیہ کی حیثیت سے سب جانتے ہیں لیکن ولی کی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا. 200 رکعتیں روزانہ نفل نماز پڑھا کرتے تھے. تو جب انتقال ہو رہا ہے تو رو رہے ہیں, حالانکہ وہ کہنے لگے کہ میرا کوئی فیصلہ اسلام سے ٹکرایا نہیں ہے, ہر فیصلہ حق پر مبنی میں نے دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر فیصلہ میں نے حق کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا ہے, کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا پوری زندگی میں. لیکن کہا کہ ایک وقت ایک کیس ایسا آیا
کہ ایک مسلم اور ایک غیر مسلم دونوں میرے پاس آئے مقدمے کے لیے، تو میں نے مسلمان کو بٹھایا اور غیر مسلم کو بٹھایا، مگر فرق یہ ہو گیا کہ مسلمان کو اچھی مسلک پر، یعنی اچھی جگہ پر، اچھی کرسی پر میں نے بٹھایا جو صاف ستھری کرسی تھی، اور اس غیر مسلم کو میں نے کمتر جگہ پر بٹھایا، یعنی جو صاف ستھری زیادہ نہیں تھی، ایک نارمل لکڑی کی مسند ہوگی اس پر میں نے بٹھایا۔ تو میں نے تو فیصلہ حق پر دیا، وہ لوگ چلے گئے، لیکن آج میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ غیر مسلم کو خراب لگا ہوگا کہ میں غیر مسلم ہوں اسی لیے مجھے ایسے بٹھایا، اور وہ مسلمان ہے تو اسے ایسے بٹھایا عزت کے ساتھ، تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ ابو یوسف کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جب تک وہ غیر مسلم ابو یوسف کو معاف نہیں کرے گا، ابو یوسف کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں کہ جب تک وہ غیر مسلم کا میں نے اگر دل دکھایا ہے تو میں جاؤں گا اس سے معافی مانگوں گا، اتنا وقت میرے پاس اب نہیں ہے۔ ایک طرف تو میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو اسے تو کہہ دیا بھائی تکلیف پر صبر کر دے، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ جس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کی توبہ قبول کب ہوگی؟ جب جسے تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگے، وہ اگر دل سے معاف کر دے گا تو پھر اللہ بھی تو تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہمارا معاملہ ایسے ہے، ہم نے جتنوں کے دل دکھائے ان کے پاس ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ اگر احساس بھی ہوگا، ضمیر زندہ بھی رہے گا اور ندامت بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی، تو ہم نماز پڑھ لیں گے، نماز کے بعد دعا کر لیں گے اے اللہ میں نے ابا کا دل دکھایا، امی کا دل دکھایا، بھائی کا دل دکھایا، بہن کا دل دکھایا، پڑوسی کا دل دکھایا۔ بھائی ابا کا دل دکھایا تو ابا سے جا کر معافی مانگو پہلے، تب جا کر یہ توبہ قبول ہوگی۔ امی کا دل دکھایا تو پہلے امی سے معافی مانگو، بہن سے مانگو، بھائی سے مانگو، پڑوسیوں سے مانگو۔ آج جو تم پریشان ہو اور جو تمہیں ریئلائز ہو رہا ہے اور جو تم میں احساس ہو رہا ہے اور جو تمہارا دل رو رہا ہے اندر سے، جو تم نرم دل ہو چکے ہو، تو پھر کیوں نہیں جاتے جا کر معافی مانگ لو؟ اصل امتحان تو جب ہے نا، اللہ سے معافی تو سب مانگتے ہیں، فرعون نے بھی مانگی تھی نا، فرعون نے بھی مانگی تھی، سب مانتے ہیں، لیکن بندوں سے معافی مانگنا بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ مثال کے طور پر غصہ نکالنا یہ بڑی بات نہیں ہے، غصے کو پینا یہ بڑی بات ہے نا، غصہ نکالنے میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی نے کچھ کام کیا مزاج کے خلاف ہماری بہن نے یا ہماری بھائی نے گھر پر، تو ایک دم سے غصہ نکل گیا ہمارا، بہن کو اس کی اوقات یاد دلا دی، بھائی کو اس کی اوقات یاد دلا دی، ابا پر غصہ نکال دیا، چیخا چلایا، سب کچھ کر دیا، یہ تو بڑا ایگو کا مسئلہ ہے نا، یہ تو بڑا آدمی ماچو بنتا ہے، اس وقت بڑا غصے والا بنتا ہے۔ یہ غصہ ماں باپ پر ہی نکلتا ہے، گھر والوں پر ہی نکلتا ہے، یہ غصہ ہے نا پولیس والوں کے سامنے نہیں نکلتا۔ میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں، پولیس والوں کے 10 جوتے کھا لے گا لیکن غصہ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہاں پر پولیس کا یونیفارم سامنے ہے نا، اس کی پاور سامنے ہے نا، یا اللہ کی پاور سامنے نہیں ہے نا، تو غصہ نکال دیا۔ اب اس سے کہو کہ بھائی جتنی گالیاں دی ہے اتنی مرتبہ معافی مانگو، گالیاں دینا آسان ہے یا گالیوں پر معافی مانگنا آسان ہے؟ معافی مانگنا آسان ہے یا گالیاں دینا آسان ہے؟ گالیاں دینا آسان ہے نا۔ کل ایک نوجوان ہے نا غصے میں نہیں تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، چائے پیتے پیتے ہنسی مذاق میں میں نے 10 سے 15 گالیاں سنی ہیں۔ چائے پیتے پیتے ہنسی مذاق میں دوست ہیں، چائے پی رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لیکن گالی گلوچ سے، یہ اس کو گالی دے رہا ہے ہنس کر، وہ اس کو گالی دے رہا ہے ہنس کر، چائے پیتے پیتے 10 سے 15 گالیاں تو ایسے ہی ہول سیل میں ہم نے دے دی، فری میں۔ بہت بڑی دکان ہے ہمارے پاس، وہ دکان میں سے مال سپلائی ہوتے رہتا ہے۔ تو اب اگر اللہ کہے گا کہ ایک گالی پر ایک مرتبہ تمہیں معافی مانگنا ہے جس کو گالی دی ہے، تو کتنا ڈیفیکلٹ ہے، کتنا مشکل ہے۔ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر،
مومن کو گالی دینا فسق و فجور ہے، اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ ایک شخص مندر میں اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ایک شخص گالی دینے والا ہے، دونوں کے گناہ میں فرق صرف مذہب اسلام کا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، دونوں کا گناہ وہی ہے۔ اور آج مسلمان ہو کر ہم فسق و فجور میں لگے ہوئے، گالیوں میں لگے ہوئے۔ ایک گالی سے قبر میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ ایک گالی سے قبر میں ایسے سمجھ لو کہ 70 بچھو پیدا ہوتے ہیں، اور ایک بچھو خچر سے بڑا ہوگا، گدھا گدھے سے بڑا، خچر گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا۔ یہ جو چھوٹا سا بچھو ہے نا اتنا، یہ بچھو اگر ہمیں ڈنک مار لینا تو بڑے سے بڑا پہلوان کی پہلوانی نکل جائے، پسینے چھوٹ جائے، پھر کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا بچھو، بڑا جم اگر 10 سال بھی مارا ہوگا نا اس نے، کتنے بھی بڑے ڈن ہو گئے نا اس کے، تو کوئی ساتھ نہیں دے گا بچھو کے سامنے۔ ایک بچھو چھوٹا سا، اور وہاں ایک گالی پر 70 بچھو، اور ایک بچھو خچر کے یعنی گھوڑے کے سائز کا، گھوڑے کے سائز کا۔ اب سوچے کہ آپ کی قبر تو اتنی چھوٹی ہوتی ہے، مولانا بہت بڑا بڑا پھینک رہے آج۔ قبر کتنی ہوتی ہے؟ 6 فٹ کی ہوتی ہے۔ یہ برزخ کے حالات میرے اور آپ کی نظر دیکھ نہیں سکتی ہے۔ یہ آنکھیں زمین سے نیچے کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر دیکھ لیتی نا تو قبر میں جو لوگ چیخ رہے ہیں، صرف ان کے چیخنے کی وجہ سے سارے ڈر کر مسجد میں آ جاتے ہیں، ہندو بھی آ جاتے ہیں، اور یہ جو یہودی ہے نا یہ دجال کا انتظار کرنا ہی چھوڑ دیتے، یہ تو ویسے ہی ایک چیخ سن کر مسجد میں آ جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قبر کے حالات اگر کھول دیے جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، وہ ہے نا، قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، یا تیرا آنا ستیہ ناش ہو، کہ سب سے زیادہ نفرت مجھے تجھ سے تھی، اگر آ گیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہ ایک دم گلے لگاتی ہے سینے سے، پیار سے گلے نہیں لگاتی ہے، بڑی نفرت سے گلے لگاتی ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے، چیخیں نکل جاتی ہے۔ ایسا گلے جب ہم دنیا میں ملتے ہیں نا تو ہم دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں۔ سوچو قبر جب ہمیں گلے لگائے گی سینے سے نا تو پھر ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، چورا چور ہو جائے گی، اور وہ ہڈیاں ٹوٹے گی تو پھر فرشتے الگ آئیں گے، پھر سوالات الگ ہو گئے، پھر دوزخ کی آگ الگ کھلے گی۔ وہ دوزخ کی آگ کی جب بھاپ آئے گی نا اس کو، تو یہ ہر ایک کا نام لے کر مدد کے لیے پکارے گا، ہر ایک کا نام لے کر مدد کے لیے پکارے گا۔ اگر وہ چیخ کو ہمارے اوپر کھول دیا جائے نا، یہ ہمارے حلق سے زبان کھینچ جائے، باہر آ جائے، اتنی شدت ہوتی ہے وہ چیخ میں۔ تو لہذا یہ حالات ہیں۔ تو بڑا آسان ہے، اگر تکلیف نہ پہنچائے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، تو لہذا اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اگر ہم اس سے معافی نہیں مانگتے وہ گناہ بھی باقی ہے۔